السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ کتاب ہدایت جو انسانیت کے پیدا کرنے والے نے اس زمین کے اس پوری سرشٹی اور کائنات کے یونیورس کے پیدا کرنے والے نے انسانوں کی ہدایت کے لیے اس زمین پر اتارا کلام کو، اور جس دنیا نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہونٹوں سے سنا اور اس کے ریکارڈ کر کے رکھا، اور آج تک وہ ہمیں پہنچ رہی ہے وہ کتاب۔ اس کتاب کے 7 نمبر کے چیپٹر کی یہ آیات بینات تھی۔ آیت کا سیریل جائے گا 73 سے 79 تک۔ آئیے دیکھیے اس کے معنی اور مفاہیم کے قریب ہونے کی کوشش کریں۔ اس میں جو موجود درس ہیں ہمارے لیے جس کو ہم دریافت کر سکتے ہوں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور سب سے پہلے تو اس کی ترجمانی کرنی ہوگی کہ کیا رب تعالیٰ نے ہمارے فرمایا ہے اس عرش کی عربی میں۔ یہ فرش کی عربی نہیں ہے، عربوں کی عربی سے بالکل علیحدہ ہے۔ یہ کسی میں مکس اپ ہی نہیں ہوتی، بالکل الگ اس کا ایک نورانی انداز ہے۔ چاہے ایک عرب خوب لمبی چوڑی تقریر کر رہا ہو، اتنا سا ٹکڑا بھی قرآن شریف کی کسی آیت کا پڑھے گا اور بالکل الگ جھلک میں جھلک جائے گا، اس کی زبان سے جھلک جائے، چاہے وہ اس کو الگ نہ کرنے کی بھی کوشش کرے، نہ ٹون کو میں کوئی فرق کرے، نہ کچھ کرے، لیکن جو عربی جاننے والا ہے وہ بالکل سمجھ میں آ جائے گا کہ یہ عربی ہے، اور یہ قرآن شریف کی عربی ہے۔ حالانکہ بات تو ساری کی ساری عربی میں ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب تلاوت کی جاتی ہے کئی طریقے ہیں اس کے تلاوت کے، اور اس میں کافی محنت کی ہے مسلمانوں نے، کوئی شک نہیں کہ اس کو سجایا ہے، اپنے سور سے اپنی آواز سے اس کو سجایا ہے۔ جو قرأت کے انداز ہیں، سبع قرأت ہیں، اس کے علاوہ تجوید کے اصول ہیں، ہم کچھ بھی نہیں ہیں، ہم نے کوئی کورس نہیں کیا، بس یہ کہ ہم سے اللہ پڑھوا دیتے ہیں، آپ کے سامنے پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک الگ ہی چاشنی، ایک الگ اسٹرائکنگ پاور دل پر ہوتے رہتا ہے، چاہے آپ اس کے معنی سمجھیں یا نہ سمجھیں۔ اور پھر کوئی بھی انسان ہو، ریگارڈلیس آف ہز کاسٹ، کریڈ، جینڈر اور اینی تھنگ، ہز ریلیجن آلسو۔ اب قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں کہ معنی کیا ہو سکتے ہیں ہمارے نزدیک، اس کو ہم بیان کرتے ہیں۔ اس میں ایررز ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ یہ خدائی کلام ہے اور اس کی زبان ہی الگ ہے، اور پھر ہم اس کو اپنی زبان میں پیش کرنے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ انسانی کلام ہوگا۔ جو ہندی یا اردو میں ہم بات کر رہے ہیں، ہم نہ ہندی اردو ہوتی بلکہ ایک طرح کی ہندوستانی زبان ہے جو ڈیولپ ہوئی ہے، جس میں انگریزی کے بھی الفاظ آ جاتے ہیں۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہندوستانی زبان میں جو ہم بات کر رہے ہیں اس میں یعنی سامعین کو سمجھ میں آ جاتا ہوگا، اور اس کے بعد ہم کوشش یہ کریں، ظاہر ہے کہ ہماری اپنی کوشش، ایک انسان کی کوشش میں ایررز ہونا ضروری ہے۔ ہماری شان یہ نہیں کہ ہم ایرر فری ہوں، اللہ کے نزدیک اور سب سے بڑی ایرر فری کوئی ذات ہے تو خود
اللہ رب العالمین کی ذات ہے کہ آپ اس کے لا تری فی خلق الرحمن من تفاوت، اس کی تخلیق میں، اس کی کریشن میں آپ کوئی فرق اور کوئی ایرر نکال ہی نہیں سکتے، چاہے ایٹم کے برابر ایک ذرہ ہو اور اس کے اندر میں نیوٹرون اور پروٹون کا پورا سلسلہ طواف کر رہا ہو، اس کے باوجود آپ اس میں ایرر نہیں نکال سکیں گے، چاہے پھر مخلوق میں مچھر ہو، مکھی ہو، پرفیکٹ ہے ہر لحاظ سے، پھر آپ خود بھی پرفیکٹ ہیں۔ جی یہ قد دیکھیے، یہ اس کے کلر میچنگ میں بھی اللہ تعالیٰ کہ ایسے کمال ہے کہ کیا بتائیں آپ کو۔ جہاں سیاہ رنگ کے لوگ بستے ہیں ان کے موتی جیسے چمکتے ہوئے دانت ہوا کرتے ہیں، جو بہت خوبصورت یا وائٹ ہوتے ہیں، خوبصورتی کا تعلق رنگ سے نہیں ہوتا، یہ طے شدہ بات ہے۔ تو اب جو وائٹس ہیں یا ہمارے جیسے جو گیہواں کلر کے ہیں، ان کے دانت اتنے برائٹ نہیں ملا کرتے، بلکہ جتنا جتنا انسان کے چمڑی کا رنگ سفید ہوتا جائے اس کے دانت کا رنگ پیلا ہوتا چلا جاتا۔ لیکن خاص بات یہ دیکھی گئی بالوں کا رنگ کالا اور پھر دھیرے دھیرے اس میں سفیدی آنا شروع ہو، تاکہ اس کی شخصیت میں ایک بزرگی قائم ہو۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ علاج کی خاطر پرانے زمانے میں مہندی وغیرہ لگانے کا رواج تھا، اور وہ مہندی آج بھی اگر آپ کو سنتھیٹک مہندی استعمال نہ کریں اور آپ وہ مہندی خریدیں یا حاصل کریں، یا آپ کے یہاں درخت یا پودے ہوں مہندی کے، اس کو آپ توڑیں، اس کا کلر اتنا نہیں آتا جتنا یہ موجودہ سنتھیٹک مہندی کا آتا ہے۔ اس کے کلر کو توڑ کر آپ یہاں لگائیے گرمیوں میں تو آپ کو کرنٹ آئے گا پورے بدن میں، ایسا لگے گا کہ کہیں ہم نے برف گھما لی۔ چاہے تالو پہ لگائیے، چاہے پیر پہ لگائیے، پیر کے تلووں پر ایک کرنٹ دوڑتا ہے، اور یہ صحرائی لوگ اس کو زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کوئی عمر چھپانے کا اس میں مقصد ہو، وہ بات الگ ہے، وہ صحیح بات نہیں ہے۔ جو ہماری عمر ہے ٹھیک ہے، گریس آنا چاہیے انسانی بدن میں کہ اب اس کی ایک شخصیت بنی ہے، 40 کے بعد اس کے بال پکنے شروع ہوئے ہیں، ایک وقت آتا ہے کہ یہ بال ٹوٹل سفید ہو جاتے ہیں۔ خیر جس کا جو شوق ہو ہم اس پہ اعتراض نہیں کریں گے، لیکن ہم بتا رہے ہیں آپ کو کہ مہندی استعمال کی جاتی تھی عرب میں، آج تو کولر ہیں، آج تو اے سی ہیں، آج گرمی کہاں لگتی ہے۔ چاہے آپ عرب کے صحرا میں چلے جائیں، چاہے آپ ہندوستان کی گرمیوں میں ادھر ہوں، اس کے باوجود آپ کو کہاں سردی لگ رہی، کہاں گرمی لگ رہی آپ پر، تو آپ مینس مجھ پر، ہماری نسل پر، ہمارے زمانے پر سن 2013 میں اتنی نعمتیں ہیں، جن نعمتوں کو اللہ نے قریش کے لیے گنایا تھا کہ لے ایلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف، گرمی کے اور سردی کے سفر تمہارے لیے ہم نے آسان کیے، اور وہ سینٹر پوائنٹ بنایا تجارت کا، ایسی جگہ تم کو ہم نے بٹھایا، اور اس گھر کی برکت کی وجہ سے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَٰذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ۔ بھوک میں تم کو کھانا سپلائی کیا، تمہارے پاس یہاں اگتا کیا ہے، اور اتنے پورے جزیرہ نما عرب میں امن نام کی کوئی چیز نہیں، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، لیکن قریشیوں کو کوئی ٹچ نہ کرے اس لیے کہ وہ مکے کے رہنے والے ہیں، ہزاروں سال سے اس کا فائدہ اٹھایا۔ رب تعالیٰ نے کہا کہ اس گھر کی وجہ سے ساری برکتیں ہیں، کیا اس گھر کے رب کی عبادت چھوڑ کر دوسروں کی عبادت کرو گے، جس نے اتنا انتظام کیا۔ ہم دیکھتے ہیں آج کے دور میں کہ گرمی اور سردی ہمارے لیے کیا رہی اب، یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی، لیکن شکر بہت حیرت ہوتی ہے، ہم شکر منانا جانتے نہیں ہیں۔ ایک بٹن دبائے روشنی ہی روشنی، اتنی روشنی کرنے کے لیے کیا کیا پاپڑ بیلنے پڑتے تھے آج سے صرف 200 سال پہلے۔ اللہ کا شکر آتا ہے، جنہوں نے اس کی ایجاد کی ان کی ہدایت کے لیے دعا ہونی چاہیے، ان پر لعنت بھیجنے کی ضرورت نہیں، ان کے لیے بددعا کرنے کی بھی ضرورت نہیں۔ ان سے انسانیت کو کیا کیا نہیں ملا، پچھلے 300 سال سے ملتا چلے آ رہا ہے۔ بس دعا کریں کہ ان کو اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے تو سونے پر سہاگا ہو جائے۔ اب یہاں آتے ہیں ترجمانی کی طرف، اور قوم سمود کی طرف ہم نے ان کے ہی بھائی صالح پر اپنی نبوت اور رسالت بھیجی۔ انہوں نے کہا اے میری قوم، تم عبادت کرو صرف اللہ کی، اس کے علاوہ دوسرا کوئی معبود تمہارا ہو ہی نہیں سکتا، الہ کوئی ہو ہی نہیں سکتا، ڈیٹی کوئی ہو ہی نہیں سکتا، اور تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے اوپن نشانی آ چکی ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، شی کیمل ہے،
اور یہ نشانی ہے تمہارے لیے، اس کو چھوڑ دو، اللہ کی زمین میں چرے پھرے، اور اس کو کبھی کسی بری نیت سے ٹچ نہیں کرنا، ورنہ تم پر دردناک عذاب آ جائے گا، ویری پینفل عذاب میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ اور تم یہ تو یاد کرو کہ عاد کی قوم کے بعد، پیپل آف عاد کے بعد تم کو اللہ نے جانشین بنایا، سکسیسر بنایا زمین میں، اور ایسا سکسیسر بنایا اور ایسا درجہ تم کو دیا کہ اس زمین کے میدانی علاقوں میں، ہموار میدانوں میں عالیشان محل بناتے ہو، اور تم اس کے پہاڑوں میں بھی گھر تراشتے ہو۔ اتنے تم ڈیولپ قوم ہو چکے ہو۔ اب تمہارا کام یہ ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین میں ڈسٹربنس مت مچانا۔ تو وہی پھر چیفز آگے آڑے، انہوں نے کہا، وہ چیفز جو متکبر تھے، ایروگنٹ تھے اس کی قوم کے، ان لوگوں سے پوچھتے ہیں جو کچل کر رکھے گئے تھے۔ ڈاؤن ٹراڈنس ہوتے ہی ہیں ہر سوسائٹی میں، کیوں ہوتے ہیں انشاءاللہ اس کا ذکر کریں گے۔ جو کچل کر رکھے گئے تھے اور جو حضرت صالح کی دعوت کو مان رہے تھے، ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا تم صالح کو تمہارے رب کی طرف سے پیغام رساں سمجھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہاں، جو کچھ پیغامات ان پر بھیجے گئے ہیں ہم اس کو مانتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن متکبرین نے کہا کہ جس چیز کو تم مان رہے ہو ہم اس کو ٹوٹل ریجیکٹ کرتے ہیں۔ پھر انہوں نے وہ شیک عمل کے پچھلے پیروں پر وار کیا اور اپنے رب کے حکم کو توڑا، اور کہنے لگے دیدہ دلیری سے حضرت صالح کو کہ اے صالح، تم نے جو ہم کو وارننگ دی تھی عذاب کی، وہ لا کے بتاؤ اگر تم واقعی اللہ کی طرف سے پیغام تم پر آتے ہیں۔ پھر ان کو ایک بلاسٹ نے پکڑا، زبردست بلاسٹ نے، اور فوراً ہی وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ حضرت صالح پلٹ کر کہنے لگے کہ اے قوم میری، او مائی پیپل، میں نے تم کو میرے رب کے پیغامات پہنچا دیے، اور تمہاری بڑی خیر خواہی کرنی چاہیے، تم کو یہ عذاب سے بچانا چاہا، لیکن تم اپنے خیر خواہوں کو پسند نہیں کرتے۔ قوم کا جو خیر خواہ ہو اس کی بات پسند نہیں آتی، اس لیے کہ وہ اس سسٹم کے اوپر میں بات کہتا ہے جو سسٹم رواج آ گئے۔ سسٹم کا پہلا بگاڑ ہوتا ہے ایک رب کے اوپر ایمان نہیں رکھنا، جس کو ہم شرک کہہ سکتے ہیں، پولیتھیزم کہہ سکتے ہیں۔ ہر دور میں ایک مہان شکتی پر لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، اعتقاد ہوتا ہے، اس کو مانا ضرور جاتا ہے، لیکن اس پہ وہ عبادت نہیں کی جا سکتی جس کا کرنے کا حق ہو، اور عبادت اس کے علاوہ دوسروں کی جاتی ہے جن کو کوئی اتھارٹی اللہ نے نہیں دی۔ اگر ہم اس کو دیکھنے جائیں، سورہ فرقان 25 نمبر کی سورت کی 3rd آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً لَّا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا۔ اتنی پرفیکٹ بات کہہ دی ایک سینٹنس میں کہ یہ ڈیوائس ہے، اس سے لگا کے چیک کیا جائے کہ جس کے سامنے میرا سر جھک رہا ہے، جس سے میں مرادیں مانگ رہا ہوں، جس سے میں استعانت چاہ رہا ہوں، دستگیری چاہ رہا ہوں، مدد چاہ رہا ہوں، اپنی پریشانیوں کو دور کرنے کی دعائیں کر رہا ہوں، اس کو چیک کیا جائے کہ یہ ہے کون۔ اس انسانیت کا ٹریجڈی یہ ہے کہ اللہ کے سوا انہوں نے ایسے معبود پکڑ لیے ہیں جنہوں نے کوئی چیز بنائی ہی نہیں، پیدا ہی نہیں کی۔ خوبی کی بات یہ کہ وہ خود مخلوق ہیں، کوئی چیز کریٹ نہیں کی، وہی خود آلریڈی کریٹڈ بینگ ہے۔ اب جو کریٹڈ بینگ ہے، میں بھی کریٹڈ بینگ ہوں، وہ بہت بڑا ہوگا۔ ایک ہاتھی ہے، بہت وزندار ہے، بڑا طاقتور ہے، اور کبھی وہ حملہ آور ہو جائے تو بچ نہ سکوں میں۔ ایک شیر بھی ایسا ہوا کرتا ہے، مگر وہ مخلوق ہے۔ چاہے پھر اس میں جنات آ جائیں، فرشتے آ جائیں، کوئی بھی آ جائیں، دیکھنا یہ پڑے گا کہ یہ مخلوق ہے یا خالق، کریٹڈ بینگ ہے یا کریٹر ہے۔ تو اس کا مطلب اس کا کریٹر کون ہے وہ ڈھونڈا جائے، اور جو اس کا کریٹر ہے اس کے سامنے سر جھکا جائے۔ اتنا بڑا آسمان ہم دیکھتے ہیں، اس آسمان کو ہم کیسے جھکیں؟ یہ کریٹڈ بینگ ہے،
اپنے آپ وجود میں نہیں آ گیا، اس کو کسی نے پیدا کیا ہے. اس زمین کو، کسی پہاڑ کو، کسی درخت کو، کسی انسان کو، کسی زندہ کو، کسی مردہ کو. میرے نہیں سمجھ میں آتا کہ کیسے اس کے سامنے سر جھکایا جائے، جبکہ وہ خود ہی مخلوق ہے، اور اگر وہ مخلوق ہے تو مجبور ہے. اور مجبور بھی کیسی ہے؟ رب تعالیٰ فرماتے ہیں کہ خود تو کچھ بنایا نہیں، خود ہی کریٹڈ بینگ. ولا یملکون لانفسہم ضرا ولا نفع، اپنے آپ کے بھی کوئی نفع اور نقصان کے اوپر میں ان کا اختیار ہی نہیں ہے. ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، موت پر بھی ان کا بس چلتا نہیں، زندگی پر بھی ان کا بس چلتا نہیں، اور موت کے بعد ان کو کب اٹھایا جانا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کچھ بھی نہیں. تو ایک چیز یہ آتی ہے جو سماج کا بگاڑنے میں سب سے اہم رول اختیار کرتی ہے، کیونکہ جب یہ چیز آئے گی تو اس کے ساتھ لازماً ایک چیز آئے گی کہ حساب کا تصور، اکاؤنٹیبلٹی کا تصور کمزور ہو جائے گا. پھر یہ جو چلر ہیں وہ ہم کو بچا لیں گے اس بڑے سے، بڑے کے عذاب سے. یہ کیسے ہوگا؟ ان میں پاور ہی نہیں ہے. ان کو پاور تو ہونا چاہیے، اور پھر ان کو فنا بھی ہے، ایوری تھنگ فانی ہے. اچھا، یہ باتیں جو آج کے دور میں کہنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن پھر بھی کہنا اس لیے پڑتا ہے، کروڑوں انسان اس بات کو نہیں سمجھ رہے ہیں. آنکھوں سے دیکھنے کے بعد، سائنس کی گواہی کے بعد، علم آ جانے کے بعد بھی بات تو وہی کہ وہی ہے. اور وہ اس لیے ہے کہ ریچولز ہم کو مجبور کر کے رکھتے ہیں، یا پھر ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے ہوئے پایا ہے. یہ کوئی بات ہوئی؟ بالکل بے عقلی چیزیں چلتے رہتی ہیں. ہر چیز کو فنا ہے، اور ہر چیز کے بارے میں سائنس کہتی ہے کہ اس کی ایک لائف ہے، اور اپنی لائف گزار کے وہ ختم ہوگی. چاہے وہ زمین ہو، کوئی اور چیز ہو، ایوری تھنگ دیکھا جائے تو ڈی جنریشن کے لا پر اللہ تعالیٰ نے بنایا. ایوری تھنگ ڈی جنریٹ ہو رہی ہے. ایک دن آئے گا کہ وہ پوری ڈی جنریٹ ہو جائے گی. انسانی بدن ہے، اس کی عمر ہے، جانوروں کی الگ الگ عمر ہے، پتنگوں کی عمر ہے. بعض تو پتنگے ایسے ہوتے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دکھائی دیتے ہیں. وہ بارش کے موسم شروع ہونے کے آس پاس اتنے ہوتے ہیں. کب پیدا ہوتے ہیں معلوم نہیں. صبح ہوتی ہے ایک نہیں دکھتا، ایک. جیسے ہی شام ہوتی ہے اور کوئی لائٹ جلایا جائے تو کروڑوں کی تعداد میں دکھائی دینے لگتے ہیں ایک ایک شہر کے اندر. کہاں سے آئے یہ؟ کب پیدا ہوئے؟ اور کب ان کی موت کا ٹائم لکھ دیا گیا ہے؟ یا آپ کو اور ہم کو پریشان کر کے رکھتا ہے مچھر، 6 دن کے اوپر اس کی ایج نہیں ہے. ہر ایک کی ایج اللہ تعالیٰ نے مقرر رکھی ہے، اور ڈی جنریٹ ہو رہا ہے. اسی طرح زمین آسمان کی بھی رکھی ہے. آج سائنس اس چیز کو قبول کر رہی ہے کہ ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو ڈی جنریٹ، اور ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی فنا، ختم. اب اس کی جو ایج ہے اس پر وہ اجل پر جائے گا. اجل سے پہلے کسی کا کچھ نہیں ہوگا. تو حساب کا تصور نہیں رہا، اور کوئی بچانے والا ہو، کوئی ہماری بگڑی بنا لے، یا حساب کا تصور اتنا کم ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے ایسا کچھ بھی خاص ہونے والا نہیں، تھوڑا بہت ٹیکس بھر کے، تھوڑی بہت مار کھا کے ہمارا کام ہو جائے گا. پھر آگے چل کے وہ تصور میں ایسا ہوتے رہتا ہے کہ اتنی باتیں آ جاتی ہیں. کبھی کبھی تو یہ تصور، حالانکہ جتنے بھی ادیان ہیں اگر دیکھا جائے تو کان الناس امتا واحدہ. رب تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک ماں باپ کی اولاد ہیں. یہ سب اتنے سارے کیسے ہو گئے؟ اور اس آیت کے اندر میں پوری تفصیل دی گئی کہ اس انسانیت کو جب سے انسانیت شروع ہوئی ہے آج 2013 تک اس کے حال کیا ہے، اور کیوں ایسا ہوا، اور کیا وجہ بنی. اس وقت اتنی لمبی بات ہم نہیں کہہ سکیں گے، ورنہ یہ رہ جائے گی. حضرت صالح کی قوم، تو جو قوم کا ناصح، خیر خواہ، اور جو ویل وشر قوم کا ہوگا، جب ویل وشنگ آپ کریں گے تو آپ کو دکھائی دے گا کہ جو خطرے کی چیزیں ہیں اس سے منع کیا جائے، اور یہیں جا کے گڑبڑ ہوتی. امر بالمعروف، اس میں گڑبڑ اتنی نہیں ہوگی. میٹھی میٹھی باتیں کیجیے، آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ لوگ سر پہ بٹھائیں گے. جہاں آپ نے پن پوائنٹ کیا کہ دس از رانگ، اور اس کا انجام یا تو یہاں خراب ہوگا یا الٹیمیٹلی وہاں تو ہونا ہی ہونا ہے. وہاں کسی کو روح رعایت اور مہلت نہیں ملنے والی، یہاں مہلت ملی ہوئی ہے. ایک بات کو اچھی طرح سمجھ لیا جائے کہ معجزہ یعنی میریکل نبیوں کو ایسے نہیں دے دیے جاتے انلیس اینڈ انٹل قوم اس کی فرمائش نہ کرے. بات ہمیشہ عقل پر ہوگی، بات ہمیشہ دلیل پر، ریزن پر، لاجک پر، اور غور کرنے کے لیے زمین، آسمان، سورج، ستارے، چاند، بارش، پانی، زمین، اس کی فصلیں،
تمہارے پالتو جانور سے لے کر کے دنیا بھر کی چیزیں مثال پر دی جائیں گی، اور کہیں کوئی مثال نہیں ملے گی کہ کوئی جنم داتا اس ایک گاڈ کے سوا، ایک ایشور کے سوا، ایک اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے. ہر جگہ سے یہ جواب آئے گا. اس کے بعد میں پھر یہ چیزیں گھس جاتی ہیں، اکاؤنٹیبلٹی کو خراب کرتی ہیں. اکاؤنٹیبلٹی اگر نہیں، تصور تھوڑا بھی کمزور ہوا تو آدمی کا کیریکٹر بگڑنے لگتا ہے، اور کیریکٹر بگڑنے کے بعد ایک سوسائٹی کرپٹ ہو جاتی ہے. اور وہ سوسائٹی ہم کہہ چکے ہیں کہ اس میں 3 فیکٹر ضرور ہوں گے، وہ قارون و فرعون و حامان. ایک ویسٹڈ انٹرسٹ ہوگا، متکبر، ایروگنٹ، اور اس سوسائٹی کا پورا فائدہ اٹھانے والے لوگ ہوں گے جو سوسائٹی کمزوروں کے شوشن پر، ان کے استحصال اور ایکسپلائٹیشن پر قائم ہوگی. غریبی دور کرو، غریبی دور کرو. غریبی جاتی کہاں ہے، کیسے جائے گی؟ شوشن ہو رہے ہیں، اس کو دیکھا نہیں جاتا کہ کون کس کا شوشن کر رہا ہے. گورنمنٹ فنڈ پر فنڈ روانہ کرتی ہے، کسان بھوکے مر رہے ہیں یا خودکشی کر رہے ہیں، وہ فنڈ میں سے 1000 روپے میں 1 روپیہ نہیں پہنچتا. یہ حال ہیں ہمارے یہ پورے سب کانٹیننٹ کے. کیا کر رہے ہیں ہم؟ کسی کو فکر ہے 1000 روپے میں 1 روپیہ بھی اس کو نہیں پہنچا رہے ہیں، اور وہ خودکشی کرنے پہ مجبور ہو گیا. کیا چھوڑ دے گا اس دھرتی کو بنانے والا، اس سرشٹی کو بنانے والا، آپ کو اور ہمیں پیسے دینے والا چھوڑ دے گا اس کو کہ ہم کھا جائیں اور ڈکار بھی نہ لیں؟ کھانے کی بھی کوئی لمٹ ہے. ہم تو ماشاءاللہ ساری لمٹ کراس کر گئے. دنیا کے ریکارڈ ہم نے توڑا ہے کرپشن پہ. پھر بھی ڈر یہ والا نہیں لگتا، سب سدھر جائیں، سب سدھر جائیں. بڑی کوششیں، میٹھی میٹھی باتیں ہوتی ہیں، لیکن کسی کو کبھی یہ نوٹس دیا ہے کہ یا تو اوپر سے عذاب آئے گا اس دنیا میں ہی، ورنہ ایک ایک کو پکڑا جائے گا. جو یہ 1000 روپے کھانے میں 999 روپے کھانے میں تھے، ان کو سب کو جواب دینا پڑے گا. اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں اور یہ خودکشی کر رہا ہے. وہ کسان جو اناج اگا کے لوگوں کو کھلاتا ہے، کیا اس کو مل رہا ہے اور کیا بھاؤ یہاں بازار میں چلتے ہیں؟ کبھی سوچا ہے اس طرف؟ اسکیمیں بنتی ہیں، صرف کاغذ پہ رہتی ہیں. اتنی اسکیمیں ہم بناتے ہیں کہ اتنی ایک اسکیم بھی صحیح چل جائے تو یہاں سے ساری لعنتیں دور ہو جائیں ہمارے ملک سے. اب کوئی اسکیم نہیں چلنے دیتے. آج 65 سال کا حال دیکھیں. ہم نے سوچا تھا ہمارے بزرگوں نے کہ کہاں سے کہاں اس دیش کو لے جائیں گے، لیکن ہم کو تو کبھی کبھی لگتا ہے کہ آگے کی جگہ کہیں پیچھے نہیں آ رہے ہوں. کیا ترقی دنیا میں ہوئی ہے یہ پچھلے 150 سال میں. ہمارے پڑوس میں ہم نے دیکھا یہ اتنا بڑا چائنا، سارے روگ، جتنے روگ ہم کو بتایا جاتا ہے کہ پاپولیشن بہت ہے اور الٹریسی بہت ہے اور یہ ہے اور وہ ہے، اس سے زیادہ وہاں ہے، اس سے زیادہ وہاں ہے. اور موسم بھی خراب ہے. جو موسم اللہ تعالیٰ نے ہندوستان کو دیا ہے، میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہ جتنے وسائل اور ذرائع اس ملک میں دکھائی دیتے ہیں، الحمدللہ میں اللہ کی حمد بیان کرتا ہوں، اور میرا بھارت کی سرزمین پہ میرا سر جھکتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے کہ بہت اچھا دیش ہے اور بہت اچھے انسان بھی یہاں بستے ہیں. ہم کیا کریں کہ جن کے ہاتھوں ہم نے دے رکھا ہے ہماری لگام، وہ صحیح ہاتھ ہیں نہیں. صحیح ہاتھ ہوتے تو یہ حشر ہمارا نہیں ہوتا. بہرحال اس وقت ہم کوئی سیاسی گفتگو کرنے نہیں بیٹھے ہیں، لیکن درد ہوتا ہے. یہ سوچا نہیں جا رہا ہے کہ ہم کو بھی پکڑا جا سکتا ہے اللہ کے عذاب میں. اس لیے ہم اس ذریعے سے، چاہے وہ ویب سائٹ ہو، چاہے وہ یوٹیوب ہو، ہم اس ذریعے سے ہمارے قوم کے لوگوں سے کہتے ہیں ریگارڈلیس آف دیئر ریلیجین کہ یاد رکھو یہ چیز جو ہے یا تو دنیا میں بھی ہمیں، آخرت میں تو تباہ کرے گی، دنیا میں بھی کہیں پکڑ نہ لیے جائیں. کیونکہ دنیا میں پکڑ لیے گئے تو آخرت کی سزا معاف ہو گئے، ایسا کبھی نہیں ہوتا. وہ تو اور اس سے بھی بڑی ہے. یہاں تو صرف یہ ہے کہ جب آپ ایک ایسی چیز بن کے رہ جائیں جس میں کوئی خیر نہ نکلے، اور سوسائٹی ایسی ظالم ہو جائے کہ ایسے ہی اپنے جیسے بھائیوں کو، اپنے ہی جیسے مانو کو، اپنے ہی جیسے انسان کا شوشن ہو رہا ہو اور وہ مٹی میں لوٹ رہا ہو اور بھوکا مر رہا ہو، اور ہم عیش کریں. اور اس سرشٹی کا بنانے والا، اس دیش کا بنانے والا، اس دیش کا مالک اور ہم انسانوں کو پیدا کرنے والا معاف کر دے گا. لوٹنا چاہیے سب نے اس طرف، اور توبہ کرنی چاہیے، اور پرسنل لیول پہ سدھرنا چاہیے. سدھار کبھی بھی بڑے لیول پہ نہیں ہوتا، اوپر سے سدھار نہیں آئے گا، سدھار جڑوں سے آئے گا. اور یہ زمین پر محنت کرنے کی چیز ہے.
جڑوں پہ محنت کرنے کی چیز ہے، پتیوں سے کام نہیں ہوگا۔ ہم نے کہا تھا کہ پھر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ قومیں کہتی ہیں معجزہ میریکل بتاؤ، اگر تمہارے پاس اللہ کے پیغامات ہیں چلو ٹھیک ہے، لیکن میریکل بتاؤ، پروف کیا ہے؟ تو کبھی پروف کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، ان کی بات پر دھیان دینی چاہیے کہ بات ہمارے فائدے کی یا اس کے فائدے کی ہے۔ ہر نبی نے کہا، ہر جگہ کہا ہے کہ میں نے تم سے کوئی اجر نہیں مانگا، نہ مجھے کرسی چاہیے، نہ مجھے قیادت چاہیے، نہ مجھے لیڈرشپ چاہیے، کچھ نہیں چاہیے، صرف یہ کہ میں پیغام دے رہا ہوں، اس کو سن لو۔ اس کو سننے کے لیے بھی تشدد پہ آمادہ ہے، اس لیے کہ سوسائٹی ڈسٹرب ہو رہی، جو سسٹم ہے وہ گڑبڑا رہا ہے۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ کوئی اتھارٹی ہم کو لکھا کے بتاؤ، کوئی ایسی چیز، اس پر بڑا وشواس کہ کچھ ایسا دھماکہ ہو جائے، کوئی ایسی چیز پیدا ہو جائے اور کچھ ایسے ہاتھ چمکا دیا جائے یا کچھ اور کر دیا جائے، یہ سب چیزوں کے اوپر میں عقیدے اور ایمان کی بنیادیں رکھی جاتی ہیں، ہماری سمجھ سے باہر ہے۔ قومیں جب تشدد پہ آتی ہیں، وائلنٹ ہو جاتی ہیں اور اس آواز کو کچلنے کی کوشش کرتی ہیں، اس وقت اور ساتھ میں فرمائش بھی کرتی ہیں۔ ہم فیرو اینڈ موزز کے جو واقعات ہیں اس میں بھی حضرت موسیٰ نے لا کر کوئی معجزہ اس کے سامنے پیش نہیں کر دیا فرعون کے۔ ہم آپ کو بتائیں، اصل میں قرآن شریف میں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسٹوریز آئی ہیں، آئی ایم ویری سوری ٹو سے، نبیوں کی اسٹوریز نہیں ہیں، نبیوں کے قصے بھی نہیں ہیں۔ حالانکہ قصہ لفظ عربی کا ہے، لیکن اردو میں آ کر اس کے معنی چینج ہو گئے، ایک اسٹوری بن گئی۔ اسٹوری میں تو ہمیشہ مسالے کم زیادہ کرتے رہیے، بیان کرتے رہیے۔ ہماری فلموں کی اسٹوری آپ دیکھیے، 90% فلموں کی اسٹوری میں آپ کو ایک سینٹنس میں سنا دوں۔ ہندی فلموں کی، ایک لڑکا ایک لڑکی، دونوں اجنبی ہیں، دونوں ایک دوسرے پر فدا ہو گئے، سارا سماج ان کا دشمن ہو گیا، سارے سماج سے لڑکے وہ آپس میں ایک ہو گئے، چلیے دا اینڈ۔ لیکن کیسے کیسے اس کو پیش کیا جاتا ہے، اسٹوری لگ بھگ 90% فلموں کی یہ رہی ہے۔ انداز دیکھیے، میرا خیال ہے آج 100 سال ہو گئے ہمارے ہندی فلموں کو، بات تو وہی ہے جس کو ہم کسی نہ کسی روپ میں پیش کرتے رہتے ہیں۔ قصہ مسالے کے لیے ہوتا ہے، قصص لفظ جو ہے اس کا ترجمہ قصہ اگر ہم کر دیں تو بات تھوڑی بگڑتی ہے۔ اس کے ہونا چاہیے واقعات، ایسے ہی کچھ واقع ہوا تھا اور یہاں ضرورت ہے اتنی ہی بات کرنے کی۔ حالانکہ دوسری جگہ ہمیں اور بھی باتیں بتائی گئی کہ کیسی وہ شی کیمل تھی، کیا اس کا معاملہ تھا۔ یہاں صرف بتایا گیا کہ جب انہوں نے فرمائش کی کہ کوئی معجزہ بتاؤ، کوئی میریکل لاؤ، تو اللہ نے میریکل میں ایک اونٹنی بھیجی۔ کیسے وہ آئی ہوگی یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن وہ ایسی اونٹنی تھی کہ ایسا دکھائی دیتا تھا کہ ایک دن کی اس کی غذا میں سارا چوپٹ کر دیتی تھی، پانی بھی پورا پی جاتی تھی۔ آگے اس کے واقعات آئیں گے، جہاں جو واقعے کی اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسی جگہ فٹ رکھا ہے کہ پورے مضمون کے ساتھ چلتی ہے۔ اور مضمون یہ ہے کہ زمین کے خشک اور مردہ ہو جانے کے بعد اور فصلیں نہ دینے کے بعد اس کو اللہ تعالیٰ سیراب کرتے ہیں اور پھر اس سے پاکیزہ فصل پیدا کرتے ہیں۔ انسانیت کے بھی حال یہ ہو جاتے ہیں کہ وہ روحانی طور سے اسپرچولی ڈیڈ ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتے ہیں۔ ان میں نئی زندگی پھونکنے کے لیے ایک سلسلہ اللہ نے بنا کے رکھا ہے۔ پہلے دن سے کان الناس امۃ واحدہ کی آیت ہم بار بار پڑھتے ہیں، فبعث اللہ النبیین مبشرین منذرین۔ ہر دور میں اللہ نے نبیوں کو اپوائنٹ کیا کہ وہ ریوائیو کریں اور اس کو ریفائن کریں۔ پوری دنیا کو ایک سسٹم پہ چلا ہے، ریفائن ایک چیز سے دوسری چیز کو کرتے رہیں ہمیشہ، اور روٹیٹ کرتے رہیں۔ وَاذْكُرُوا بار بار آتا ہے، اس کو اپنے روٹیشن میں تو دوبارہ لاؤ کہ حقیقت کیا ہے۔ اب جب انہوں نے میریکل کی فرمائش کی، میریکولسلی اللہ نے ایک شی کیمل بھیج دیا، لیکن یہ کہہ دیا کہ اس کو زمین میں ٹچ نہیں کرنا، یہ جو کھائے پیے اس کو کبھی ٹچ نہیں کرنا کسی برے ارادے سے، ورنہ تمہیں دردناک عذاب آ گھیرے گا۔ اس کے پہلے انہوں نے جو محنت کی اپنی قوم پر، اس کا کچھ تذکرہ یہاں ملتا ہے، کچھ دوسری جگہ ملے گا۔ وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، تم یاد کرو کہ عاد جیسی زبردست ڈائنسٹی کو تباہ کرنے کے بعد
ان کے ہی واقعات میں سے تم کو اس نے کھڑا کیا. آج کے بعد میں اب مڈل ایسٹ میں تم سپر پاور کے روپ میں ابھرے ہو. وَبَوَّأَكُمْ فِي الْأَرْضِ، زمین میں اس نے تم کو اونچا درجہ دے رکھا ہے دوسروں سے. تَتَّخِذُونَ مِن سُهُولِهَا قُصُورًا، اس کے میدانوں میں بڑے بڑے محل بناتے ہو. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے بھی اس میں گھر بناتے ہو. فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو اور زمین کو ڈسٹرب مت کرو. اس میں کیا ڈسٹربنس آ گیا؟ یس، اس کو دیکھتے ہیں. ایک ایسی سوسائٹی جس کے پاس میں ایک گھر نہیں بلکہ گھروں کے بے شمار گھر اس کے پاس ہوں، بلکہ آدمی 2 رہتے ہوں اور اتنا 300 کمروں کا محل. اور اب دیکھیں ہم، اور 3000 آدمیوں کی فوج. یہ ہے ایسی دیش میں ہے جہاں غریبی بھی ہے، جہاں بھوکے مرتے ہیں لوگ، جہاں سوسائڈ کرتے ہیں کسان، وہیں ایسے بھی ریسیڈنس ملتے ہیں. ہم نام لینا نہیں چاہتے، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے. اور پھر ان کا کیا قصور تھا؟ ان کی طرف شی کیمل بھیجا گیا ایز اے نشانی. ان کا قصور کیا تھا؟ ایک تو یہ کہ اس کے جو میدانی علاقے ہیں اس میں بڑے بڑے محل بناتے ہو. اس کا ذکر ہے کہ وہ محل کا ہوتا کیا ہے. وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا، اور پہاڑوں کو تراش تراش کے اس میں بھی گھر بنا لیتے ہو. اب یہ دیکھا جائے کہ یہ کیا بنانا غلط ہے؟ جی، ہر چیز کو حد سے زیادہ کرنا غلط. اب دیکھتے ہیں کہ کیا چیز تھی وہ جس پر یہاں نکیر کی گئی اور اسی قوم کے نام سے کی گئی. اب یہ زمین میں بڑے بڑے محل اور پہاڑوں کو تراشنا، اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا ہے کہ یہ عمارتیں کیوں کس لیے بنا سکتے ہیں اور کیوں نہیں بنا سکتے، اس کا بھی ذکر ہے. اور یہ سارے گائیڈ لائن ہم کو اس لیے دیے جا رہے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بنے اور آخرت بھی بنے، دوسری آنے والی اینڈ لیس زندگی ہماری سدھر جائے اور یہ دنیا بھی سدھرے، یہاں کے ڈسٹربنس ختم ہو. اس لیے کہ سوسائٹی جب ایسی تعمیر ہوگی تو وہ شوشن یا استحصال کے بغیر قائم نہیں ہو سکتی. اور ایسا شوشن اور ایسا انسانوں کی جیون کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ کچل کے رکھے گئے ہوں زمین میں، اور ایسا ہی ہے. ہم اس کو نیکسٹ ایپیسوڈ میں لیں گے انشاءاللہ، اس لیے کہ بات پوری نہیں ہو سکی. آئی ایم سوری، آپ کو ایک ایپیسوڈ اور دیکھنا ہوگا، آیتیں بہت رہ گئی ہیں. ہم آج کی بات اسی پہ ختم کرتے ہیں، گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے کہ ہم بھی کم نہیں ہیں، گناہوں میں ہم تو کم دکھتے نہیں ہیں ہمیں. اللہ ہم کو معاف کرے، اللہ رحم فرمائے ہم پر، پوری زمین پر رحم فرمائے، خصوصاً ہمارے ملک پر رحم فرمائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم.